إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خيرها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی عز و شان جاہ و جلال اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ جس نے اپنی رحمت سے ہم تمام کو اس جمعہ کے اندر جمع ہونے کا موقع میسر رب العالمین نے ہمیں کیا ہے بعد از تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام و بالخصوص نبیوں کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات و خواتین اسلام اس جمعہ کی مناسبت سے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے نیک بہو کون اسلام کی نظر میں محترم حضرات ہم جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جن لوگوں کے درمیان میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان میں سے بعض لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور بعض غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ہمارے تعلقات ہمارے رشتہ داریاں ہمارے ان سے تعلقات وغیرہ ان سے رہتے ہیں لیکن جب انہیں تمام تعلقات کو ایک طرف رکھ دیا جائے لیکن جب ہماری اولاد اس دنیا کے اندر آتی ہے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد جب اولاد جوانی کے مرحلے کو پہنچ جاتی ہے جب اس کی شادی کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو والدین بڑے محتاج نہیں رہتے ہیں والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب لائیں تو ہم کس طرح کی بہو کو اپنے گھر کے اندر لائیں کس طرح کی عورت کو ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بیٹے کے لیے بہو بنا کر لائیں
اس کی بہن بھی پریشان ہو جاتی ہے، اس کا بھائی پریشان رہتا ہے، اس کا باپ پریشان رہتا ہے، اس کی ماں پریشان رہتی ہے کہ ہم کس طرح کی بہو کو ہم اپنے گھر کے اندر لائے جس کی وجہ سے ہمارا گھر امن اور شانتی کا گہوارہ بن کر ہمارا گھر رہے۔ تو اس کا اسلامی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو عمومی طور پر، عام طور پر 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کیا جائے، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے حسب نسب کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، لیکن ان تین چیزوں پر فوقیت، ان تین چیزوں سے زیادہ بڑھ کر جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دینے کا حکم دیا ہے وہ ہے فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کے نوجوانوں فاظفر بذات الدین، دینداری کو تم ترجیح دو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا اگر تم نے دینداری کو تم نے ترجیح نہیں دیا تریبت یداک، تو تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے گی، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ گی، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے بربادی ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث کریمہ، اس حدیث سے یہی بات روزے روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان جب بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچے کے لیے بہو دیکھنے کے لیے جائے تو دیندار عورت کو تم اپنے گھر کے اندر بہو بنا کر لاؤ۔ اگر تم نے دیندار عورت کو اپنے گھر کے اندر بہو بنا کر لایا تو تمہارے گھر لڑائی جھگڑے سے تمہارے گھر محفوظ رہیں گے، تمہارے گھر اسلامی گھر تمہارے گھر بن جائیں گے۔ تمہاری بہو تمہارے گھر کے اندر آنے سے پہلے جو تمہارا گھر غیر اسلامی گھر تھا، جو تمہارے گھر کے اندر بے حیائی تھی، جو تمہارے گھر کے اندر رب العالمین کی عبادت سے دوری تھی، تمہارے گھر کے افراد، تمہارے گھر کے بچے، تمہارا بیٹا جو نمازوں سے دوری رہا کرتا تھا، دوری اختیار کیا کرتا تھا، صوم و صلاۃ کا پابند نہیں تھا، اس کی بیوی آنے کی وجہ سے وہ انسان نیک بن جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے سچ کہا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ جو انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے وہ انسان اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان نیک بیوی کو اپنے گھر کے اندر لا رہا ہے، اگر کوئی ساس اپنی نیک بہو کو اپنے گھر کے اندر لا رہی ہے تو گویا کہ جس نیت سے وہ لائے گی، جس نیت سے وہ لا رہی ہے تاکہ اس کے گھر کے اندر امن و امان قائم رہے، تو یقیناً اس کا یہ سوچ، اس کی یہ فکر پوری کامیاب ہو کر رہے گی۔ اور اگر وہیں پر یہ ساس اپنے بچے کے لیے مالداری کو ترجیح دے گی، خوبصورت والی کو ترجیح دے گی، یقین ہے کہ تمہارے گھر کا ماحول درہم برہم ہو جائے گا، تمہارے گھر کا ماحول بگڑ سکتا ہے، تمہارے گھر کا ماحول خراب سے خراب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے جائیں بہو کو تو نیک بہو کا انتخاب کریں۔ اب آئیے، نیک بہو کون اسلام کی نظر میں، اسلام کی نظر میں کون نیک بہو ہے؟ وہ کن صفات کی حاملہ ہونا چاہیے، کن صفات کی پیکر ہونا چاہیے جس کو ہم نیک بہو، ایک آئیڈیل بہو، ایک مثالی بہو ہم نام دے سکتے ہیں، ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو، دوسرے چیزوں کے اندر کمپرومائز نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب توحید کا مسئلہ آ جائے، جب اپنے شوہر کو توحید کی بات بتلانے کا مسئلہ آ جائے تو توحید کے اندر کسی سے نہ ڈرے، توحید کو بیان کرنے میں، توحید کو روزے روشن کی طرح عیاں کرنے میں وہ کسی سے نہ گھبرائے، نہ ساس کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے، نہ اپنے سسر کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے، نہ اپنی نندوں کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھے، بلکہ جب اللہ کی وحدانیت کی بات آ جائے تو وہ بہو بہترین بہو ہے، وہ بہو نیک بہو ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا بول بالا کرتی ہے، توحید کو اپنے گھر کے اندر عام کرتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ توحید کے لیے انبیاء اکرام نے کتنی زیادہ پریشانیاں اٹھایا ہے، انبیاء اکرام کو کس طرح سے ستایا گیا، انبیاء اکرام کو کس طرح سے کاٹا گیا، اور صحابیات نے کس طرح سے تکالیفیں اس توحید کی امانت کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے برداشت کیا ہے۔ اس نیک بہو کو، اس دیندار بہو کو، اس پڑھی لکھی بہو کو معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ہاں، یہ وہی سمیہ ہے جب ابو جہل
اس کو بلاتا ہے. ابو جہل کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سمیہ نے اسلام کو قبول کیا ہے, اللہ کے نبی پر اس نے ایمان لایا ہے. تو ابو جہل حضرت سمیہ کو بلاتا ہے. وہ بوڑھی عورت ہے, وہ بہت زیادہ کمزور عورت ہے, نہ تو جسم سے وہ بھاری بھرکم ہے بلکہ بوڑھی ہو چکی ہے, ضعیف ہو چکی ہے. ابو جہل اس کو بلاتا ہے, بلا کر کہتا ہے کہ اے سمیہ, میں نے سنا ہے کہ تو نے اللہ کے نبی پر تو نے ایمان لایا ہے. اے سمیہ, میں تیرے سامنے ایک تشویش پیش کر رہا ہوں, تو غور سے سن لینا. تو اللہ کے نبی کے دین سے تو اعراض کر لینا, ورنہ میں تیرا وہ حال کروں گا جس وقت تک مکہ والوں نے آج تک کسی نے اس کے ساتھ نہیں کیا ہوگا, آج تک ان مشرکین مکہ نے کسی کے ساتھ وہ حال نہ کیا ہوگا, تو میں تیرا ایسا حال کر دوں گا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں, اے ابو جہل, تجھے جو کرنا ہے کر لینا, لیکن میں توحید کی دولت سے پھرنے والی نہیں ہوں. میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آئی ہوں. اے ابو جہل, تجھے جو کرنا ہے کر لے. اگر تو اس راہ کے اندر اسی توحید کے لیے اگر میری جان کا نذرانہ بھی اللہ کے سامنے پیش کرنا پڑے, تب بھی میں اپنی جان کے نذرانے کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نیک بہو تھی جو ہمیشہ توحید پر کاربند رہی. اپنی جان کو گنوانا انہوں نے گوارا کر لیا, لیکن کبھی توحید کی دولت سے انہوں نے محرومی اختیار نہیں کیا. کہا نا ایک شاعر نے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. میرے بھائی, اسی طرح سے نیک بہو کی ایک دوسری صفت وہ اولاد کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے. نیک بہو کی دوسری صفت وہ اولاد کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے, اور اس اولاد کی تربیت کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ سمجھے کہ یہ اس کا کوئی فریضہ نہیں ہے, بلکہ اس پر واجب ہے, بہو پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بچوں کی ذمہ داری کو سنبھالے, ان کی دینی معاملات میں ان کو دین کے سانچے میں ڈھالے, ان کو اسلام کی تعلیمات ان کو بتلائے, اسلام کا پیکر ان کو بنائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اے میرے پیارے ساتھیوں, اے اسلامی ماں اور بہنوں, ذرا اللہ کے نبی کی اس حدیث کو تو سن لینا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. لوگوں, تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے, لہذا حاکم اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے, مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اور یہ عورت جو بہو کہلاتی ہے یہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے. اس کی ذمہ داری کے اندر شوہر کے بچے آتے ہیں. شوہر کے بچوں کی اچھی تربیت کرنا, ان کو عمدہ سے عمدہ اسلام کی تعلیمات دینا, یہ ایک بہو کی ذمہ داری ہے, یہ ایک بیوی کی ذمہ داری ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور یہ تمہاری لازمی ذمہ داری ہے. اگر تم نے اس ذمہ داری کے اندر اگر تم نے کوتاہی کیا تو کل یہ گریبان, یہ بچے, تمہارے بچے اللہ کے پاس تمہارے گریبان کو پکڑ کر کہیں گے, اے اللہ, دنیا کے اندر یہ میری ماں تو تھی, اے اللہ, دنیا کے اندر یہ کسی کی بہو تو بن گئی تھی, لیکن اس نے میری دینی تربیت اللہ اس نے نہیں کیا ہے. اے اللہ, اگر اس نے میری دینی تربیت کی ہوتی تو آج میں تیری عبادت سے غافل نہ ہوتا. اے اللہ, اگر اس نے میری دینی تربیت کی ہوتی تو میں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کو جاننے والا بن جاتا, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جاننے والا بن جاتا, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جاتا. میری پیاری ماں اور بہنوں, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارے شوہر کے بچے تمہاری انڈر میں آتے ہیں, ان کی اسلامی تربیت کرنا, ان کو اسلام کے بارے میں بتلانا, ان کو نماز کا پابند بنانا, ان کو طہارت کے بارے میں بتلانا, ان کو دین کی بنیادی چیزوں کے بارے میں بتلانا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر اللہ کی قسم کھا کر کے رہو, اگر تم نے اس ذمہ داری کو اگر اسی طرح سے معمولی میں اگر تم نے لے لیا تو کل یہ بچے تمہارے گریبان کو پکڑ کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں گے. اور یہ باپ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف بیوی کی ذمہ داری ہے, بلکہ یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے. باپ کی بھی ذمہ داری ہے. یہ الگ بات ہے کہ باپ تھوڑا گھر سے دور رہتا ہے, زیادہ تر ماں اپنے بچوں سے لگی رہتی ہے. ماں اور باپ دونوں کی یہ ذمہ داری ہے, بہو اور بیٹے دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب اس کے شوہر کے گھر کے اندر دینی ماحول کو بنائے رکھے, اس کے شوہر کے بچوں کی اچھی تربیت کرے. اسی طرح سے نیک بہو اسلام کی نظر میں کون ہے؟ نیک بہو وہ ہے جو اپنے شوہر کو نماز کا پابند بنائے,
جو اپنے شوہر کو دیندار بنا دے، یہ بہو نیک بہو ہے۔ ویسے تو آج اگر معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر کئی ساری ساسیں ہیں، کئی ساری بہویں ہیں، لیکن ان تمام بہوؤں کے اندر سب سے بہترین بہو اگر کسی کو میسر ہو جائے تو وہ دنیا کی سب سے بہترین گھرانہ ہے۔ وہ گھرانہ دنیا کا سب سے بہترین گھرانہ ہے جس کے اندر ایک نیک بہو آ جائے۔ وہ ساس دنیا کی سب سے بہترین ساس ہے جس کو ایک نیک بہو میسر ہو جائے۔ وہ ننند سب سے بہترین ننند ہے جس کو ایک نیک بھابھی میسر ہو جائے۔ دنیا کا سب سے بہترین گھرانہ ہے، شہر کا سب سے بہترین گھرانہ، محلے کا سب سے بہترین گھرانہ ہے جس کے اندر نیک بہو آ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جس پر سخت فرشتے مقرر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جس پر سخت نگہبان، اللہ کی جانب سے سخت نگہبان مقرر ہیں۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اس بیوی کو بچاؤ، اپنے ان بچوں کو بچاؤ، اپنے ان گھر والوں کو بچاؤ۔ اور یہ فرشتے کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ایسے فرشتے اس جہنم کے اوپر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ آج اگر معاشرے کا ایک تائرانہ نظر دوڑایا جائے، معاشرے پر ایک جائزہ لیا جائے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے محلے کی مسجد ویران پڑ گئی ہے۔ مؤذن مسجد کے مینارے سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے، لیکن ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مؤذن تمہیں کس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہے؟ مؤذن تمہیں بلا رہا ہے کہ لوگوں حی علی الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف۔ جس کامیابی کو تم دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہو، اس کامیابی کو تمہارے رب نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ اور فجر کی نماز، فجر کی اذان کے اندر مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آج ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ہم گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر معاشرے کا حال لیا جائے، معاشرے کا دیکھا جائے، سماج کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے۔ کتنے سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو خود تو نماز کو چل کر اٹھ کر آ جاتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو نہیں جگاتے ہیں۔ ان کی بیوی ان کے بستر پر سوئی دیتی ہے لیکن بیوی کو نماز کو اٹھانے کی توفیق اس بندے کے پاس نہیں ہے۔ خود کو چل کر نماز کو آ رہا ہے اللہ کا بندہ، لیکن اپنی بیوی کو اٹھا کر نہیں آ رہا ہے۔ ساس خود اٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے لیکن بہو کو اٹھا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ بہو اٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے لیکن اپنی ساس کو نماز کو جگانے کے لیے اس کے پاس توفیق نہیں ہے۔ ارے اللہ کی بندیوں، اللہ رب العالمین کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کرو اور صوم و صلاۃ کی پابند بن جاؤ۔ دنیا کی سب سے بہترین بہو وہ ہے جو صوم و صلاۃ کی پابند ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو نیک کاموں کے اندر۔ اور دنیا کی سب سے بہترین بہو وہ ہے جو اپنے شوہر کو آخرت کے کاموں کے اندر معاون ہو، ہیلپر ہو۔ یہ سب سے بہترین بہو ہے۔ اے دنیا کے اندر رہنے والی ساسوں سنو، اگر تمہارے کو ایک نیک بہو میسر ہو جائے، ایک ایسی بہو جو تمہارے گھر کو دینی ماحول کا گھر بنا دے، جو تمہارے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، جو تمہارے گھر کو شانتی والا گھر بنا دے، جو تمہارے گھر کو لڑائی جھگڑے سے بچا کر رکھے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ بہو تمہیں، ایسی بہو تمہیں میسر ہو گئی ہے جو دنیا کی سب سے بہترین بہو ہے۔ یہ تمہیں دنیا کی سب سے بہترین بہو ہے، یہ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی بہو تمہیں میسر ہو گئی ہے، جو دنیا کے کاموں کے اندر نہیں بلکہ دینی کاموں کے اندر اللہ سے تمہارا لو لگانے کے لیے، اللہ سے تمہاری قربت کو جوڑنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، یہ کاوشیں کر رہی ہے، یہ محنتیں کر رہی ہے۔ ایسی بہو اگر کسی کو میسر ہو جائے تو وہ دنیا کی سب سے بہترین ساس، وہ دنیا کی سب سے بہترین سسر ہے۔ میرے بھائی، ایسے ہی کوئی بہو اپنے گھر کے اندر نہیں آتی ہے بلکہ اس کو بہت ساری تکالیف کو برداشت کر اس کے بعد گھر میں آنا پڑتا ہے۔
ایسے ہی کوئی ایک دوسرے کی ساس نہیں بن جاتی ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے عقد نکاح میں دیتی ہے۔ اور اللہ کی بندیوں، آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر برا لگے تو معاف کر دیجیے گا۔ آج کتنی ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہیں، لیکن شوہر کے گھر میں آنے کے بعد شوہر کو دیندار نہیں بنا سکتی ہے۔ شوہر بے نمازی ہے، بے نمازی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ شوہر صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، شوہر روزے نہیں رکھ رہا ہے، لیکن اس کو روزہ رکھنے کے بارے میں کبھی اپنی زبان سے کھول کر نہیں کہتی ہے۔ شوہر یہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتے کو توڑ کر رکھا ہوا ہے۔ ان کے خاندان کے اندر بھائی بھائی سے رشتے کو توڑ کر رکھ دیا ہے، بھائی بہن سے رشتے کو توڑ کر رکھ دیا ہے، بیٹے اور ماں کی نہیں جم رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو یہ بہو دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ میری بہن، تو ایک نیک بہو کہلانے کے حقدار نہیں ہے، بلکہ نیک بہو وہ ہے جو اپنے شوہر کو دینی کاموں کے اندر معاون ہو، ہیلپر ہو، اور اپنے شوہر کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، جب تم اپنے شوہر کو نماز کی طرف نہیں بھیجو گی، اس کو صوم و صلات کا پابند نہیں بناؤ گی، تمہارا شوہر قطع رحمی کر بیٹھا ہوا ہے، رشتے ناتوں کو توڑ کر بیٹھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے تمہارا شوہر کہاں پر جائے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تم جنت میں چلی جاؤ اور تمہارا شوہر، تمہاری ساس، تمہارا سسر اور تمہارے گھر کے اندر بسنے والے افراد جہنم میں چلے جائے؟ کیا تم اس بات کو گوارا کرو گی؟ تم ہی نہیں، دنیا کی کوئی بھی عورت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا یہ شوہر بھی جنت میں آ جائے، تمہارے یہ بچے جنت میں آ جائے، تمہاری یہ ساس تمہیں جنت میں میسر ہو، تمہارا یہ سسر تمہارے ساتھ جنت میں رہے، تو ان کی اسلامی تربیت کرو، اللہ کے لیے ان کی اسلامی تربیت کرو، اس کا اجر اللہ رب العالمین تمہیں دے گا۔ ان دنیا والوں سے اجر مت لگاؤ، یہ دنیا والے تمہیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ تمہیں اجر تو اللہ رب العالمین دے گا۔ اللہ کی ذات سے اجر کی امید رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر سے بہتر بدلہ اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا۔ اسی طرح سے ایک نیک بہو وہ ہے جو ساس اور سسر کی خدمت کرنے والی ہے۔ نیک بہو وہ ہے جو ساس اور سسر کی خدمت کرنے والی ہے۔ بعض پڑھی لکھی عورتیں کہتی ہیں کہ ساس اور سسر کی خدمت تو ضروری نہیں ہے۔ بھائی قرآن حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ارے اللہ کی بندیوں، اپنے اوپر سے اندھے چشمے کو ہٹاؤ، اپنے اوپر سے تمہارے آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹاؤ، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو صحیح طریقے سے، اور بڑی گہرائی کے ساتھ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو، تو یہ بات تمہیں روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ساس اور سسر کی خدمت کرنا یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری میں آتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتاب الطہارہ حدیث نمبر 70، ایک مرتبہ حضرت کبشہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے سسر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ کی بہو کون ہے؟ کبشہ بنت کعب۔ حضرت ابو قتادہ ایک مرتبہ اپنی بہو کے پاس آتے ہیں اور اس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے تو ان کی بہو اپنے سسر کے لیے پانی کو لاتی ہے تاکہ میرے سسر نماز کے لیے وضو کر لے اور جا کر نماز ادا کر لے۔ اب بتاؤ، یہ سسر کی خدمت نہیں ہوئی؟ اگر سسر کی خدمت کہیں پر بھی نہ لکھا ہوتا تو کیا یہ حضرت کبشہ بنت کعب اپنے سسر حضرت ابو قتادہ کو پانی لا کر دیتی نماز کے لیے؟ گویا کہ یا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بہو پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی، اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، تبھی وہ ایک بہو، نیک بہو اور آئیڈیل اور مثالی بہو کہلانے کے لائق ہے، ورنہ تمہارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے، تمہارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے پنپ رہیں گے۔ میری بھائی بہن، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کرنا تم پر ضروری ہے۔ سپوز اگر ایک مثال کے طور پر تم سوچ کر دیکھو کہ اگر تمہارا شوہر کہہ دے کہ جب تو میرے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری سے کترا رہی ہے، اعراض کر رہی ہے، تو میرے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہی ہے اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پر یہ لازم نہیں ہے، مجھ پر یہ ضروری نہیں ہے، میرا یہ فریضہ نہیں ہے، تو اگر شوہر بھی تم سے کہہ دے کہ مجھ پر بھی کیا پڑی ہوئی ہے کہ میں تیرے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میں تیرے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کروں، میں تیرے ماں باپ کے ساتھ عمدگی کے ساتھ پیش آؤں، تو تم پر کیا بیتے گی؟ تم فوراً اپنے شوہر کو برا بھلا کہنے لگو گی۔ جب اس کے ماں باپ کے ساتھ تم بدتمیزی کرو تو یہ تمہارے لیے جرم نہیں ہے،
وہی تمہارے ماں باپ کے ساتھ اگر بدتمیزی کرے تو تمہارے آنکھوں کے اندر یہ سب سے بڑا جرم کھٹکنے لگا. جیسی کرنے ویسی بھلی مانت کر کے دیکھو، نہ مرے تو مر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تم جیسا کرو گے تمہیں ویسا سلوک ملے گا. کما تدین تو تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہیں کرم ملے گا. تم یہ نہ سوچو کہ آج میں اس شوہر کی نافرمانی کر رہی ہوں، اس کے ماں باپ کی میں خدمت نہیں کر رہی ہوں، یہ مجھ پر ضروری نہیں ہے. تو کل تمہاری آنے والی نسل بھی، اگر اللہ نے تمہیں اولاد دیا ہے، صاحب اولاد بنایا ہے، تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گی. اس وقت تمہیں معلوم ہوگی کہ ایک ساس کے اور ایک سسر کے اور ایک شوہر کے دل کو کتنا زیادہ ٹھیس پہنچتا ہے، اس کی انا کو کتنا زیادہ ٹھیس پہنچتا ہے. اس وقت تمہیں معلوم ہوگا. یہ مت سوچو کہ یہ چیز بہت زیادہ دور ہے، لیکن یہ وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے. اپنے آپ کو اس ترازو کے اندر رکھ کر سوچو، اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر سوچو. تب تمہیں احساس ہوگا کہ شوہر کی خدمت، اس کے ماں باپ کی خدمت میرے اوپر ضروری ہے، میں ان کے ماں باپ کی خدمت کروں گی. میں نے تو حدیث سے بھی میں نے تمہارے سامنے ثابت کر دیا ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث کتاب الطہارہ حدیث نمبر 70. جاؤ سنن ابی داؤد کو لو، کتاب الطہارہ نکالو، حدیث نمبر 70 نکالو. کبشہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث تمہیں مل جائے گی. اسی طرح سے نیک بہو وہ ہے جو اپنے گھر کے ماحول کو بنائے رکھتی ہے، جو اپنے گھر کو برباد نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر کے گھر کو برباد ہونے نہیں دیتی ہے، اپنے شوہر کے گھر کے اندر امن اور شانتی کو بنائے رکھتی ہے، اپنے شوہر کے گھر کو لڑائی اور جھگڑے سے بچا کر رکھتی ہے. ایسی بہو سب سے بہترین اور سب سے نیک بہو ہے. آج کتنی ساری عورتیں ایسی ہیں بھائی، جب وہ دوسروں کے گھروں کے اندر جاتی ہیں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتی ہے، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتی ہے، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم نہیں دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے گھر کے اندر اپنے ساس کے سامنے تم ایک مثالی بہو نہیں کہلاتی ہو. اگر تم اپنے ساس کے نظروں کے اندر ایک مثالی بہو کہلانا چاہتی ہو تو اس کے گھر کے ماحول کو بنائے رکھو، اس کے گھر کو بہتر بناؤ، اس کے گھر کے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دو. اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بہترین امت کہا ہے کہ دنیا کے اندر تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت کہا ہے؟ کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور لوگوں کو برائی سے تم لوگ روکتے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت محمدیہ کے مردوں کو، امت محمدیہ کی عورتوں کو بہترین امت قرار دیا ہے. اب یہ عورت اگر اپنے شوہر کے گھر کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام نہ دے، اپنے شوہر کے گھر کے اندر برائی کو دیکھ رہی ہے، فحاشی کو دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ اصلاح نہ کرے تو گویا کہ یہ عورت نیک عورت کہلانے کے لائق نہیں ہے، گویا کہ یہ عورت نیک بہو کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہے. نیک بہو کا ٹائٹل اس کو نہیں لگا سکتے. نیک بہو کا ٹائٹل اس کو اسی وقت ملے گا جب یہ اپنے شوہر کے گھر کے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے گی. اور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی کے دور کی صحابیات کو دیکھو، اگر اپنے شوہر کے اندر کسی چیز کو اگر وہ دیکھ لیتی تو فوراً ان کو ٹوکتی اور کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جائیے، جا کر اس کی اصلاح کرا کے لائیے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو اگر ایک بہو نے انجام دیا تو اس کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا، اس کا گھر بہترین گھر بن جائے گا اور اپنے شوہر کے گھر والوں کے اندر یہ سب سے بہترین بہو، سب سے بہترین بھابی بن کر رہے گی. اسی طرح سے جب اس کے گھر کی ویوستھا کو بنائے رکھنے کی بات جب آ گئی ہے تو اگر وہ اپنے شوہر کے بارے میں دیکھ رہی ہے کہ اس کا شوہر بات چیت کو چھوڑا ہوا ہے تو اس پر یہ ضروری ہے، اے اس گھر کی بہو تیرے اوپر یہ ضروری ہے کہ تو اپنے اس شوہر کو صلہ رحمی کے بارے میں سمجھاؤ. اس سے جا کر کہو کہ میرے شوہر تو جو یہ کر رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ حدیث کے خلاف والا عمل ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے تو اے میرے شوہر تھوڑا پیار بھرے انداز میں اسے سمجھاؤ.
اے میرے شوہر تم نے فلاں سے قطع تعلقی کر لیا ہے. اے میرے شوہر جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کوئی بھی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کو نہ چھوڑے رکھے، 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کرے. لیکن میرے شوہر تم تو اللہ کے نبی کی حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہو. اے میرے شوہر تم تو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ رہے ہو، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، لیکن تم حدیث کی پامالی کر رہے ہو. اے میرے شوہر جاؤ جا کر تم کیوں اللہ کی ناراضگی کو اپنے اوپر مول لیے ہو، جاؤ جا کر اس سے بات چیت کر لو. اور اپنے شوہر کو یہ بھی سمجھاؤ کہ اگر تم نے قطع رحمی کر رکھا ہے تو جاؤ، تمہاری دعائیں اللہ کے پاس تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہر پیر اور جمعرات ہفتے میں 2 دن اللہ کے یہاں نام اعمال بندے کے پیش کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ آئے میرے فرشتوں، ان لوگوں کے نام اعمال کو تم پینڈنگ میں رکھ دو، ان لوگوں کے مسئلے کو تم پینڈنگ میں رکھ دو جو لوگ قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، جو لوگ رشتے ناتوں کو توڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے معاملات کو تم پینڈنگ میں رکھ دو جب تک وہ آپس میں صلح رحمی نہیں کر لیتے، آپس میں وہ رشتے کو جوڑ نہیں لیتے، اس وقت تک تم ان کے معاملات کو پینڈنگ میں رکھ دو. اب یہ انسان اللہ کے پاس بیٹھ کر دعا بھی کر رہا ہے، اپنی بھلائی کے لیے دعا بھی کر رہا ہے، اپنی تجارت کے لیے دعا بھی کر رہا ہے. ارے اللہ کے بندے بتا تو صحیح، جب تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا بھی کر رہا ہے لیکن تمہاری دعا اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں کی جا رہی ہے، جب تیرا معاملہ اللہ کے یہاں پینڈنگ رکھ دیا گیا ہے قطع تعلقی کی وجہ سے، رشتے کو توڑے رکھنے کی وجہ سے، تو بتاؤ تم اللہ کے یہاں دعا بھی کر رہے ہو، تمہاری دعا اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہو رہی ہے، اللہ تمہاری دعا کو قبول بھی نہیں کر رہا ہے. جب وہ اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا تو پھر کون تمہاری دعا کو قبول کرے گا؟ کوئی اور بھی ہے اللہ کے علاوہ دعا کو قبول کرنے والا، جس کے پاس تم جا کر اپنی دعا کو قبول کروا سکو، جس کے پاس جا کر تم اپنے لوہے کو منوا سکو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب تمہاری دعا کو قبول کرے، رب تم سے ناراض نہ ہو، تمہارے رب کی قربت، تمہارے نبی کی قربت، جنت کے اندر تمہارے نبی کی رفاقت اگر تم چاہتے ہو، اگر تم چاہتی ہو تو ایک نیک بہو بن کر رہو اور اس گھر کے قانون کو، اس گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول میں ڈھال دو، اس گھر کے ماحول کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دو اور اپنے شوہر کو ہمیشہ آخرت پر ترجیح دیتے رہو. اسی طرح سے نیک بہو کی ایک صفت، نیک بہو با حیا ہوتی ہے. نیک بہو کون ہوتی ہے بھائی؟ با حیا ہوتی ہے، بے حیا نہیں ہوتی ہے. نیک بہو حیا کا پیکر ہوتی ہے، اپنے اندر شرم و حیا کو رکھنے والی ہوتی ہے. ورنہ بازاروں کے اندر اگر دیکھ لیا جائے تو کتنی ساری عورتیں ایسی ہیں جو بغیر پردے کے بازاروں کے اندر گھوم رہی ہے، اپنے شوہر کی عزت کا خیال کیے بغیر، اپنے شوہر کی سمان کیے بغیر بازاروں کے اندر وہ گھوم رہی ہے، بازاروں کے اندر وہ ٹہل رہی ہے، اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنے ساس اور سسر کے نام کو بدنام کرتے ہوئے، اپنے ساس اور سسر کے نام کو نیلام کرتے ہوئے، برسر بازار کے اندر نیلام کرتے ہوئے وہ گھوم رہی ہے. ارے اللہ کی بندی، اگر تو اپنے آپ کو نیک بہو، ایک آئیڈیل بہو کہنا چاہتی ہے تو تجھے پردے کا پابند ہونا ہوگا، تجھے با حیا بننا ہوگا، تجھے بے حیا نہیں بلکہ تجھے با حیا بننا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کون نہیں جانتا ہے؟ جب ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہے کہ آئے میرے شوہر، میری ایک آپ سے گزارش ہے، میری اس گزارش کو تھوڑا غور سے سن لیجئے گا میرے شوہر. ان کے شوہر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئے فاطمہ کہتے ہیں کہ آئے حضرت علی، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو رات کے شب میں مجھے اٹھانا، رات کے اندھیرے میں مجھے اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ بھی میرے اوپر نہ پڑ سکے. آج ہمارے ماں باپ کا حال کیا ہے؟ اپنی بچیوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، جس طرح سے ہیرے کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے اس طرح سے اپنی بچی کو سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو 6 7 8 10 عورتیں وہاں پر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے جسم پر پردہ بھی نہیں ہوتا ہے، ایک فوٹوگرافر آتا ہے ان کے سامنے ان کی تصویر کھینچتا ہے. جس ہیرے کو یہ سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اسی ہیرے کو، اس
اجنبی مرد کے سامنے کھول کر فاش کر دکھا رہے ہیں. ارے اللہ کی بندیوں، اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرو. تو نیک بہو کہلانے کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے؟ تم دیکھ لو قرآن اور حدیث کے سانچے میں. تیری ساس تجھ سے کہہ رہی ہے کہ تو جب شادی میں جا رہے تو پردہ کر جا، اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے جا، لیکن تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. ایک تو تم اپنی ساس کی بات نہیں مان رہی ہو، اور دوسرا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تجاوز کر جا رہی ہو. تم یہ بات ثابت کر رہی ہو اپنے عمل کے ذریعے سے کہ مجھے قرآن اور حدیث کی باتیں مجھے سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اب میرے اس دماغ کے اندر قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں سمجھ ہو سکتی ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، آپ اپنی بچیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجیے جب وہ اپنے گھر کے باہر نکلے پردے کے ساتھ نکلے، باحیا بن کر نکلے، بے حیا نہیں بلکہ باحیا بن کر نکلے. اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے جو ہمیشہ پردہ کرنے والی تھی، ان عورتوں سے رب العالمین خطاب کر رہا ہے. تو آج کی عورتیں کیا ہے میرے بھائی؟ آج کی عورتیں ان کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. آج کی عورتوں کا ایمان ان صحابیات کی ایمان کی طرح نہیں ہے. آج کی عورتوں کی عبادتیں ان صحابیات کی عبادتوں کی طرح بھی نہیں ہے. اسی طرح سے مثالی عورت، مثالی بہو کون ہے؟ ایک آخری چیز کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک مثالی بہو وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوتی ہے. میرے بھائی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس رب کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی عورت اپنے رب کے حکم کو پورا مکمل نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ حتی یؤدی زوجہ، حتیٰ کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کر دے. اسی طرح سے امام علامہ البانی رحمہ اللہ، وقت کے سب سے بڑے محدث، یہ البانی وہی ہے جو اس حدیث کو اگر یہ ضعیف کہہ دے تو کوئی اس حدیث کو حسن نہیں کہہ سکتا ہے. یہ محدث کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ امام البانی صاحب، نماز میری شادی سے پہلے تو میں بہت زیادہ اللہ کی نیک اور مطیع اور فرما بردار، صوم و صلاۃ کی پابند، تہجد پڑھنے والی تھی، لیکن میری شادی کے بعد مجھے نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہو رہی ہے، تہجد سے بھی میں دور ہو گئی ہوں، نیک کاموں سے بھی میں دور ہو گئی ہوں. تو اس وقت امام البانی رحمہ اللہ اس عورت کے سامنے ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لو. کہتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ ان نیک کاموں کی طرف تمہارے دل کو اللہ رب العالمین پلٹ دے گا. محترم حضرات، قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہمارے معاشرے کی بہنوں کو جب وہ دوسروں کے گھر میں بہو بن کر جائے، ایک مثالی بہو، آئیڈیل بہو اور ہونہار بہو بن کر ان کے گھر کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.